السلام علیکم فرینڈز، پاکستان کے اغراق کے نام سے UAV سے لانچ کیے جانے والے الٹرا لائٹ ویٹ ٹورپیڈو کی خبر پر بات کریں گے۔ ایک اور افریقن کنٹری کی جانب سے ترک ساختہ اکینجی ڈرون کی ایکوزیشن، امریکہ کی ترکیہ کو F-35 سے متعلق پیشکش، بوئنگ کے لیے نئے کانٹریکٹ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے اینٹی سب مرین وارفیئر مقاصد کے لیے ڈرون لانچ الٹرا لائٹ ویٹ ٹورپیڈو کو حالیہ دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے اسے نیکسٹ جنریشن اینٹی سب مرین وارفیئر ٹورپیڈو قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس کے کی فیچرز میں ٹریننگ ورسٹیلٹی کی غرض سے ماڈیولر ریپلیسیبل ایکسرسائز ماڈیول کے استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس الٹرا لائٹ ویٹ ٹورپیڈو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 40 ناٹ سے زائد کی سپیڈ پر اور 400 میٹر تک کی گہرائی میں آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے اہداف کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رینج 1000 میٹرز ہے، جبکہ اس میں ایفیشینٹ پروپلشن موٹر کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے ہائی سپیڈ منورز کے قابل بناتی ہے۔ خیال رہے کہ اس الٹرا لائٹ ویٹ ٹورپیڈو کو خاص طور پر ڈرونز کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ نیئر فیوچر میں اس کی مختلف نوعیت کے ڈرونز کے ساتھ انٹیگریشن کے بعد پاکستان کے زیر استعمال ڈرونز کو اینٹی سب مرین وارفیئر مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس ٹورپیڈو کی لینتھ 2.7 میٹرز اور ڈایا میٹر 0.25 میٹرز بتایا گیا ہے۔ اس الٹرا لائٹ ویٹ ٹورپیڈو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایڈوانس ایکوسٹک سیکر کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی بدولت یہ پریسائزلی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، ترکیہ کی جانب سے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 کے لیے امریکہ سے 79 ماڈرنائزیشن کٹس کی ایکوزیشن کا فیصلہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اب 79 ماڈرنائزیشن کٹس جو بنیادی طور پر پرانے F-16 کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے ایکوائر کی جا رہی تھی، ان کی ایکوزیشن کا فیصلہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی اب مقامی سطح پر ماڈرنائزیشن کٹس بنانے کے قابل ہونے کے ساتھ ساتھ اب اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 طیاروں پر ان کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ملکی سطح پر ہی ماڈرنائز کر سکتا ہے۔ تاہم ترکیہ کی جانب سے 40 F-16 بلاک 70 فائٹر ایئرکرافٹ کی ایکوزیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ ترک ڈیفنس منسٹر نے پارلیمنٹ کو دیے یہ بیان میں کہا ہے کہ ترکی نے اس مقصد کے لیے $1.4 ارب پہلے ہی امریکہ کو پے کر دیے، اور اب ماڈرنائزیشن کٹس کا فیصلہ کینسل کرنے کے بعد تقریباً $23 ارب مالیت کی اس ویپنز ڈیل کی اب مالیت تقریباً $7 ارب رہ گئی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے چند ماہ پہلے ہی ترکی کو 40 F-16 بلاک 70 اور 79 وائپر سٹینڈرڈ کی ماڈرنائزیشن کٹس کی فراہمی سے متعلق گرین سگنل دیا تھا، جس کی ٹوٹل مالیت اس وقت $23 ارب بتائی گئی تھی۔ تاہم اب ترکیہ کی جانب سے اس فیصلے کے بعد صرف 40 نئے F-16 ایکوائر کیے جائیں گے، جن کی ٹوٹل مالیت تقریباً $7 ارب متوقع ہے۔ فرینڈز، امریکی نیوی کی جانب سے بوئنگ کو $1.7 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ US نیوی کی جانب سے ایوارڈ کردہ اس کانٹریکٹ کے تحت بوئنگ کی جانب سے P-8A پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول اور ریکانسنس ایئر کرافٹ کو موڈیفائی اور پروڈیوس کیا جائے گا۔ اس $1.7 ارب میں سے $695.8 ملین 7 مزید P-8A میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی اسمبلی سے متعلق کمپنی کو ایوارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ اس کاسٹ میں جرمنی اور کینیڈا کے لیے P-8 طیاروں کی انجینئرنگ ورکس بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ US ایئر فورس کی جانب سے بھی $2.38 ارب کی لاگت سے ایک الگ کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے، جس میں 15 ایڈیشنل KC-46A ٹینکر طیارے US ایئر فورس کے لیے بوئنگ سے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ فرینڈز، ایک اور افریقن کنٹری مالی کی جانب سے ترک ساختہ اکینجی ڈرون کو ایکوائر کرنے کے بعد مسلح افواج میں باقاعدہ انڈکٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ مالی برکینا فاسو کے بعد ایک اور افریقن کنٹری ہے جس نے ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکینجی ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون کو اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کیا ہے۔ مالی کی الیکٹرانک میڈیا پر جاری کردہ فوٹیجز کے مطابق اکینجی ڈرون کے ساتھ گائیڈنس کٹ سے لیس ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز بھی دکھائے گئے ہیں، جبکہ یقینی طور پر مالی کی جانب سے ان اکینجی ڈرون کے ساتھ ترک ساختہ سمارٹ منیشنز بھی ایکوائر کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ترک ساختہ TB2 اور اکینجی ڈرونز کو نہ صرف ایشیا اور یورپ بلکہ افریقن ریجن میں بھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور اب تک کئی ممالک اس ڈرون کو ایکوائر کرنے کے بعد اپنی آرم فورسز میں باقاعدہ انڈکٹ بھی کر چکے ہیں۔
फ्रेंड्स, रशियन एयर फोर्स को मजीद Su-34 फाइटर एयरक्राफ्ट के बैच की डिलीवरीज कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले ही यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से रशियन एयर फोर्स को Su-34 तैयारे डिलीवर किए गए थे। ताहम ये नया बैच अब से चंद रोज पहले ही डिलीवर किया गया है, जबकि हालिया दिनों में रशियन एयर फोर्स को मजीद Su-57 फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के भी कुछ यूनिट्स डिलीवर किए जाने की इतलात है। इधर रशिया की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ खासी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए कई तरह के अहदाफ को मुख्तलिफ म्यूनिशन से निशाना बनाया गया है, जिसमें ओरिशनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहली मरतबा बाकायदा जंग में इस्तेमाल काबिल जिक्र है। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से तसलसल के साथ मुख्तलिफ नौइयत के आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए वेपन्स की तरसील सिलसिलावार जारी है और हालिया डिलीवरीज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। Su-34 को बड़ी तादाद में यूक्रेनियन अहदाफ पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इनमें से कुछ तैयारे यूक्रेन की जानिब से मार गिराए जाने की भी इतला सामने आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका की जानिब से तुर्किया को वापस F-35 प्रोग्राम में शामिल करने से मुतालिक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से तुर्क ऑफिशियल्स को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन साख्ता S-400 को इस्तेमाल करने के साथ साथ अमेरिका से F-35 भी एक्वायर कर सकते हैं। ख्याल रहे कि अब से तकरीबन 4 साल पहले अमेरिका की जानिब से 6 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो तुर्क एयरफोर्स के लिए तैयार किए गए थे उन्हें स्टोर कर दिया गया था और ये तैयारे तुर्की को डिलीवर नहीं हुए थे। तुर्की ने इब्तदाई तौर पर तकरीबन 100 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक्वायर करने का फैसला किया था और इस सिलसिले में तुर्की की जानिब से दीगर शराकतदार ममालिक की तरह $1.6 अरब भी इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका ने अब ये F-35 तैयारे तुर्किया को डिलीवर करने से मुतालिक आमादी का इजहार किया है, जबकि तुर्क डिफेंस मिनिस्टर का हालिया बयान में कहना था कि तुर्की की जानिब से अब 79 F-16 मॉडर्नाइजेशन किट्स हासिल किए जाने की बजाय ये फंड्स F-35 एक्वायर करने पर खर्च किए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इस बारे में बातचीत जारी है और मुतवक्के तौर पर तुर्क एयरफोर्स को अमरीकी साख्ता F-35 जो पहले से तैयार किए जा चुके हैं वो बहुत जल्द तुर्क एयरफोर्स के हवाले किए जा सकते हैं। इधर तुर्की का रिवायती हरीफ यूनान पहले ही 20 F-35 एक्वायर करने से मुतालिक अमरीका से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। यूनान के बारे में इतलात है कि वो रशियन साख्ता S-300 और तौर M1 एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन की बजाय आर्मीनिया को शिफ्ट करने पर गौर कर रहा है। गो कि अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से यूनान को काफ़ी अरसे से इस हवाले से प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो अपने S-300 PMU-1 और तौर M1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड करे। ताहम यूनान की तरफ से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इस किस्म की पेशकश पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब यूनान की जानिब से ये एयर डिफेंस सिस्टम्स आर्मीनिया को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि आर्मीनिया की अज़रबैजान के साथ कशीदगी है, जबकि अज़रबैजान को तुर्किया की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। लिहाजा यूनान की जानिब से आर्मीनिया को इस सिस्टम की फराहमी यकीनी तौर पर इसके स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को जाहिर करती है और इसका बुनियादी मकसद तुर्किया और उसके इत्तेहादी को पैगाम देना है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।